بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو میں کچھ ایسی باتیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں ڈالیں کہ کیا دسترخوان پہ آپ کے ہاں لڑائی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بچے آپس میں شور شغب کرتے ہیں، کھانا ایک دوسرے کے اوپر پھینک دیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، شوہر کو گرم گرم روٹیاں لا کے دے رہی ہے تاکہ وہ اچھے سے کھانا کھا لے، پورا دن کام کر کے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا تو ان کو اچھے سے نصیب ہو جائے۔ آپ اس طریقے سے ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن شوہر پھر بھی آپ کو ستا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ تلاش کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی کھانے کے شروع میں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ اگر کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا دسترخوان پہ شیطان آ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے آپ حضرات کو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کھانے کے وقت جو ہے دسترخوان پہ لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا، شوہر کا یہ کہنا کہ تم نے کھانے کیا بنایا ہے وغیرہ وغیرہ، لذت ختم ہو گئی، اب تمہارے ہاتھ میں وہ مزہ نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے، تم جو ہے اب جو ہے اس طریقے سے کھانا بناتی ہو۔ تو اس سب کی وجہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، خاص کر خواتین کے سامنے۔ اگر ایسا ہو کہ خواتین اس بات پہ تھوڑی توجہ دے گی تو انشاءاللہ تعالی العظیم گھر کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے کھانے کے تعلق سے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جس وقت کھانا شروع کرے اگر وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے کھانے کے شروع میں تو پھر شیطان اس کھانے میں آ کے شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور برکت اس کھانے کی اٹھا لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بڑا اہم ہے، کھانے کے اندر برکت بھی شامل رہے گی، اور جو شیطان آ کے کھانے میں شریک ہوتا ہے اور کھانے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ میاں کے کان میں یا بیوی کے کان میں زہر کے الفاظ ڈالتا ہے، دل کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کھانے میں تو ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ کھانا تو اچھا ہی نہیں بنا ہے۔ حالانکہ بیوی نے مکمل محنت کی تھی، ہر طریقے کے مسالے ڈالے، ہر طریقے سے اس کو جو ہے بنانے کی، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی، آپ کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار تھی، لیکن پھر بھی آپ کو پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ شاید کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ کیوں؟ اب جب بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو پھر شیطان وہاں شریک ہو گیا، اور شیطان کے شریک ہونے سے آپ کا جو کھانا ہے وہ بے برکتہ بھی ہو گیا، اس کی برکت بھی ختم ہو گئی، اور شیطان وہاں موجود ہے تو لہٰذا شیطان کا کام ہے میاں بیوی کو لڑانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے، ذرا سا موقع ملے، نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، روٹی گرم نہیں ہے، سالن ٹھنڈا ہے، یا کوئی اور ایسی کوئی بھی بات پیش کر دیتا ہے، شیطان پن مارتا ہے، اور مرد حضرات جو ہے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور عورت بھی جو ہے ایسی ہوتی ہے، میں ان کے لیے کچن میں جل رہی ہوں، مر رہی ہوں، کھپ رہی ہوں، پسینے میں تر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں پھر وہ جو ہے وہ بھی ادھر سے جو ہے اس کا بھی پارا ہائی ہو جاتا ہے، ادھر سے اس کا، تو میاں بیوی میں کیا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے پھر فائٹ ہوتی ہے، پھر ایک ایسی فائٹ جو کہ تباہی کا سامان بھی بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ ایک صرف بسم اللہ کو ترک کرنا، کھانے کے وقت صرف ایک بسم اللہ کو ترک کرنے کا وبال ہے یہ، سمجھیے آپ اس بات کو۔ چھوٹا سا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے تباہی کا سامان بن گئے دونوں میاں بیوی، دو خاندانوں کی تباہی، بچوں کی تباہی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھے حتی الامکان تو یہ کوشش کرے کہ پوری فیملی دسترخوان پہ بیٹھ جائے، اور ایک شخص جو ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو،
بسم اللہ زور سے پڑھے تاکہ سب کے یاد آ جائے اور سب اس بسم اللہ کو پڑھ لے، یعنی کہ سب کے سب جو ہے شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور پھر بیچ میں یاد آئے، دونوں ہی مسئلے آپ حضرات کے یہاں حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، کھانے شروع کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت بھول جائے اور پھر بیچ میں کھانا کھاتے وقت بیچ میں یاد آئے، تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ اول و آخر۔ اس طریقے سے پڑھے تو انشاءاللہ شیطان جو شریک تھا وہ بھی بھاگ جائے گا اور کھانے میں برکت بھی اللہ پھر سے ڈال دے گا۔ یاد رکھے برکت جو ہے شیطان کی وجہ سے جو اللہ نے اٹھائی تھی وہ پھر واپس ڈال دے گا۔ یہ تمام باتیں، تمام مسائل میں آپ کو کتاب النوازل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 37-38 سے بتا رہا ہوں۔ میں کوئی اپنا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کے وقت میں شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ لہذا کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و اعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کی اجازت ہے، سب کی اجازت ہے۔ اور ایک کوئی زور سے پڑھ لے تاکہ دسترخوان پہ سب کو یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔